السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، بہت دیر کی مہربان آتے آتے نیتن یاہو نے بالآخر غزہ امن پیس بورڈ کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب ساری دنیا اس کو ریجیکٹ کر چکی تو اب نیتن یاہو کو بھی خیال آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو نہیں مانتا اور ٹرمپ کے اس فارمولے کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کو امریکہ کے کچھ سابق جرنیلوں نے ایک بار پھر مشورہ دیا ہے کہ ایران کی لڑائی کی دلدل سے نکل جائیں تو بہتر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیتن یاہو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایران نے سب پر حملہ کیا لیکن اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ ایران کو پتہ تھا کہ اگر اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اسرائیل بہت خوفناک جواب دے گا۔ چلو یہ بات مان لیتے ہیں، موصوف جو فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ آج بھی ڈسکس ہوتا رہا۔ ایران نے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور ایرانی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اس معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے اس کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ ہم نے امریکہ کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ اب اس طرح کے معاہدے ہونے لگے ہیں۔ اب آگے چل کے یہ معاہدہ کیا شکل اختیار کرے گا، کون کون سے ممالک اس کا حصہ بنیں گے، اس معاہدے کا انٹرنیشنلی کیا امپیکٹ ہے، امریکہ اس کو کیسے رسپونڈ کر رہا ہے، اسرائیل کیسے اس کو لے رہا ہے، ایران نے آج رسپونس کر دیا، پاکستان کے اندر شادیانے بج رہے ہیں، ترکی اور سعودی عرب کے اندر جشن ہے، اور امت مسلمہ اس کو پوری طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ تو آج پروگرام کے پہلے حصے میں اس انٹرنیشنل ایشو کو اور اس کے اہم نکات کو ہم ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اچانک گزشتہ روز لاہور پہنچے اور ایک رات لاہور قیام کے بعد اچانک واپس چلے گئے۔ ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ آخر وہ لاہور کیا لینے آئے تھے اور کس کس کو مل کر اور کیا پیغام لے کر اور کیا پیغام دے کر گئے ہیں۔ صوبوں کی بازگشت بھی چل رہی ہے اور پی ٹی آئی کا احتجاج، دھرنا اور لانگ مارچ کی تاریخ کے حوالے سے مختلف فیصلے ہو رہے ہیں، پارٹی کے اندر اختلاف ہے، لیکن گورنمنٹ اس کو ریئیکشن کے طور پہ کہہ رہی ہے کہ جب بھی آپ آئیں گے ہم اسی طرح آپ کا استقبال کریں گے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان اس ڈسکشن میں موجود ہیں، نوید علائی صاحب سابق سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں اور ایک بڑے ادارے کے ڈین ہیں، دانشور ہیں، مصنف ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ڈاکٹر عرفان فانی، ماہر بین الاقوامی امور، آپ ان کی گفتگو ہمارے پروگرام میں سنتے رہتے ہیں، بہت ہی وزڈم بیسڈ اور بڑی نپی تلی ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں۔ وقاص مان صاحب رکن پنجاب اسمبلی، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، وہ بھی آج اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ میاں غلام مصطفیٰ اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں۔ اکمل زادہ چٹان پیپلز پارٹی سے تعلق، وہ بھی آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ عرفان فانی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، نیتن یاہو صاحب نے بہت دیر کر دی، آج ٹرمپ صاحب کے فارمولے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ جب اس کو کہیں سے کوئی پذیرائی نہیں ملی تو آج نیتن یاہو کو یاد آ گیا، اور پہلے تو اس پہ رسپونڈ کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایران نے پاکستان، سعودی اور ترکیہ کے معاہدے کے حوالے سے بات کی ہے اس کا بھی رسپانس ضرور کیجئے۔ جی سر، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو۔ تھینک یو۔ آپ نے جہاں تک بات کی ہے نیتن یاہو کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بورڈ آف پیس جب انیشیٹ کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور مصر کے اندر شرم الشیخ کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، اور دنیا کے کوئی 20 ممالک جو ہیں ان کے سربراہان وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ جو حماس ہے وہ ڈس آرم ہو جائے گی، اور ڈس آرم ہونے کے نتیجے میں جو اسرائیلی فوج ہے وہ غزہ سے اس کا انخلاء ہو جائے گا، اور جو اسرائیل نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم تب تک یہاں سے انخلاء نہیں کریں گے جب تک کہ جو حماس ہے وہ ڈس آرم نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ 2-3 ہفتے پہلے جو حماس کی جو کور کمیٹی ہے، گورننگ کمیٹی، وہ ڈیزالو ہو گئی تھی، اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے ڈس آرم ہونے کا اعلان بھی کر دیا، اور پھر کیونکہ اس وقت حماس بھی یہ ریئلائز کر چکا تھا کہ اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے
اور جو نیتن یاہو ہے جس طریقے سے ویسٹ بینک کے اندر بھی وہ گریٹر اسرائیل کی اپنی جو پالیسی ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے جگہ جگہ سیٹلمنٹس وہ بنا رہا ہے، اور اسی طریقے سے غازہ بھی جو ہے وہ اس کے تقریباً اس کا 90% انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس وقت تھوڑا سا پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب ہم بال جو ہے وہ اسرائیل کی کورٹ میں پھینکتے ہیں. تو انہوں نے ڈسارم ہونے کا اعلان کر دیا، اور ان کو پتہ تھا کہ ہم ڈسارم ہو جائیں گے تو یہ سارے کا سارا جو برڈن ہے یہ اسرائیل کے اوپر آ جائے گا کہ اب وہ اپنی افواج کو یہاں سے اس کا انخلا ہو جائے. تو جیسے ہی وہ ڈسارم ہوئے تو ہم نے ڈفرینٹ پروگرامز کے اندر یہ بات کر دی تھی کہ اب یہ بات جو ساری کی ساری جو بال ہے یہ اسرائیل کے کورٹ کے اندر ہے، اور نیتن یاہو جو ہے وہ اپنی فورسز کو کبھی بھی غزہ سے نہیں نکالے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو الیکشنز آنے والے ہیں کچھ ماہ میں اسرائیل کے اندر، اور جس طریقے سے ایران جنگ کے اندر اسرائیل کو مار پڑی ہے اور اس کا جو منصوبہ ہے وہ ناکام ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو موساد کے سابق ڈائریکٹر ہیں اور جو ان کی ملٹری کے بڑے بڑے جو سربراہان ہیں ان سے بھی استعفے لیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا، اور مس کیلکولیشن کے نتیجے میں ایران کے اوپر حملہ ہوا. اور جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کا رجیم تبدیل ہو جائے گا 40 دنوں کے اندر یا 2 ہفتوں کے اندر، وہ نہیں ہو سکا. اچھا فانی صاحب جن لوگوں نے مس کیلکولیٹ کیا ان سے تو استعفے لیے جا رہے ہیں، جنہوں نے صحیح کیلکولیٹ کیا ان کی کون سی ٹرمپ نے مانی ہے؟ استعفیٰ تو ٹرمپ سے لینا چاہیے کہ سارے لوگوں نے ایڈوائز کیا کہ اس دلدل میں نہ پھنسو، وہ شوقیہ طور پہ آ کے پھنس گیا. تو میرا خیال ہے استعفیٰ تو اس کا بنتا ہے. ہاں نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا یہ کیونکہ ایک آؤٹ آف سلیبس کویسچن ہے امریکن پولیٹکس کے اندر، ایک پاپولسٹ لیڈر ہے اور پاپولزم کا الٹیمیٹ آؤٹ کم ہے امریکہ کے اندر. اس سے پہلے بھی تاریخ میں بہت بڑے بڑے صدر آئے ہیں، لیکن جتنے بھی صدر آئے ہیں بے شک وہ ہربرٹ ہوور جیسے بدنام صدر بھی رہے ہیں جس کے اوپر امریکہ کے اندر اور دنیا کے اندر اکنامک ریسیشن لانے کا الزام لگتا رہا ہے. جیمی کارٹر جیسا بندہ بھی رہا ہے جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہاں پہ ریولوشن آیا اور ہاسٹیجز کرائسس ہوا تھا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے انٹرنیشنل لا کو، انسٹیٹیوشنز کو، کانگریس کو، کیبنٹ کو، کسی کا بھی وہ جو ہے وہ ویٹ نہیں کرتا ہے یا ان کے فیصلوں کا ویٹ نہیں کرتا. وہ پرسنلائزڈ پالیٹکس کو انٹروڈیوس کروانے والا شخص ہے امریکہ کے اندر. اس سے پہلے انسٹیٹیوشنلزم کے اوپر امریکہ کی ڈومیسٹک پالیسیز اور فارن پالیسیز چلتی تھیں، اب وہ پرسنلائز ہو چکی ہیں اور وہ پرسن ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. تو جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہیں تو اس طرح کا جس کو ہم کہتے ہیں فلڈنگ دا زون، تو وہ زون کو ہمیشہ فلڈ کر کے رکھتے ہیں، ہر روز ایونٹ پر ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں تاکہ میڈیا کو انالیسس کرنے کی اور تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے. ایک نیا ایشو تب تک وہ پیدا کر چکے ہوئے ہیں. جب تک دوسری جو بات کی ہے آپ نے مکہ اکارڈ کی، تو جو مکہ ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے اندر پاکستان، سعودی عربیہ یا ترکیہ کے ممالک شامل ہیں، تو اس کی ایک سمبولک سگنیفیکینس بہرحال بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ پاکستان، ترکی یا سعودی عربیہ یہ ایک ایسا جیسے نیٹو کے طرز کے اوپر مبنی ایک الائنس یہ ہے، تو یہ بالکل ایسا الائنس نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نیٹو کے طرز کے اوپر کوئی ایسا الائنس بناتے ہیں تو آپ کو ایک کامن شیئرڈ اینیمی کی ضرورت ہوتی ہے. جو نیٹو بنائی گئی تھی وہ سوویٹس کے خلاف بنائی گئی تھی، اور ان کے مقابلے میں وارسا پیکٹ بنائی گئی تھی سوویٹس کی طرف سے، اور وہ اگینسٹ دا امریکہ، تو ایک کامن شیئرڈ اینیمی تھا. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو تینوں ممالک یہاں پہ شامل ہیں ان کے اینیمیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ان کے چہرے ڈیفرنٹ ہیں، ان کے کانٹیکسز ڈیفرنٹ ہیں. اگر ہم ٹرکی کی بات کرتے ہیں اس کا گریکس کے ساتھ ایشو آپ کو نظر آتا ہے، یا آنے والے وقتوں کے اندر ٹرکی کے ساتھ ان کے جو کانفلکٹ ہیں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے ہی پہلا راؤنڈ جو ہے جنگ کا ختم ہوا تھا تو اسرائیل کی طرف سے ٹرکی کو نیکسٹ ٹارگٹ کے طور پہ پریزنٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا. تو ٹرکی بھی تھوڑا سا، اور اس کو یہ تھا کہ نیٹو جو ہے اگر اسرائیل اور ٹرکی کا آپس میں کوئی مقابلہ ہوگا تو نیٹو اس کے کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، لہٰذا مجھے ایک اکارڈ کی ضرورت ہے. دوسری طرف جب ہم سعودی عربیہ کو دیکھتے ہیں تو سعودی عربیہ میں جہاں ہوتی یمن جو ہیں، ہوتیز یمن کے اندر ان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں ساؤتھ سے، اور نارتھ سے اس کے اوپر عراقی ملیشیاز جو ہیں وہ آپ کو اٹیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتی باغیوں کی طرف سے وہاں پہ ارامکو کے مختلف ریفائنریز کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ایسٹرن بارڈر پہ آپ کے ساتھ انڈیا ہے اور ویسٹرن بارڈر پہ پاس آپ کے پاس افغانستان ہے. تو کیونکہ یہ ایک انتہائی کمپلیکس ریجن ہے تو یہ ایک سمبولک سگنیفیکینس تو بہرحال رکھتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ مل کے انڈیا پہ اٹیک کر دے گا اگر کانفلکٹ ہوتا ہے، یا پاکستان جو ہے وہ یمن کے اوپر اٹیک کر دے گا، تو یہ پاسبل نہیں. نوید علیہ صاحب،
اس سے جس طرح ابھی فانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک سمبولک بڑا میسج پوری مسلم دنیا کو گیا اور ہم بھی اس پہ بڑے شادیانے بجا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پہ امریکہ نے کو بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا، اسرائیل نے کو بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا کہ مسلم کنٹریز جن کو ہم لڑانا چاہ رہے تھے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو آگے چل کے کہیں ہمارے خلاف ہی نہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ ان اسلامی ممالک کو تھریٹ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ابھی تو چونکہ سچویشن جو ہے فلوئڈ ہے اور یہ ایک ایوالونگ سینیریو ہے. اگرچہ کوئی ایک روز یا ایک ہفتے میں یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ڈیولپ نہیں ہوا، کافی عرصے سے اس پہ بات چیت اور کام جاری تھا اور مختلف قسم کے اس کے اوپر نیگوسیشن بھی جاری تھی. پاکستان کا تو آلریڈی ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. اب اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے مکہ ایگریمنٹ، اس کو اگر ہم دیکھیں اس پرسپیکٹو میں جو دو تین چیزیں ہیں کہ کیوں کیا گیا، وجوہات کیا ہیں، تو میرا خیال ہے تین وجوہات تو واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ایران یو ایس اسرائیل وار ہوئی ہے اس کے بعد جو سچویشن اس ریجن میں کریٹ ہوئی ہے اور گلف سٹیٹس بھی جو ہیں انہوں نے بھی فیس کیا ہے اس کو، تو اس کی وجہ سے بھی اور وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ اسرائیل تھریٹ تو ساروں کو ہے، وہ تمام مسلم ممالک کو تھریٹ ہے، وہ ایک کامن تھریٹ ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو جلد ہے، کسی کو دیر سے ہے. اور تیسری بات جو ایک آرکیٹیکچر، ایک آپ سمجھیں کہ نیو فریم ورک یا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس طرح کے ایگریمنٹس کی صورت میں، چونکہ امریکہ کافی عرصے سے فیل ہو رہا ہے یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں. میں تو کہوں گا کہ 2003 سے آنورڈ آہستہ آہستہ اس کی سچویشن یہ ہوئی ہے اور اب تو بالکل ایکسپوز ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی ایک نیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر پیدا ہونا تھا. اچھا نوید علیہ صاحب اس کے ٹرکیہ کے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل سے بڑے اچھے مراسم ہیں، جو ان کی پائپ لائن ہے آئل کی آذربائیجان سے اور کئی جگہ سے جو وہ لے رہا ہے وہ ٹرکیہ سے ہو کے اسرائیل کی طرف جا رہی ہے، اور اسرائیل کے اندر بہت بڑا کونسل خانہ ہے ان کا، پوری دنیا میں شاید سب سے بڑا، اور اسرائیل کے بڑے اچھے تعلق ہے، نیٹو کا ممبر بھی ہے ٹرکی. تو ٹرکی کو کیا تھریٹ ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ میرا خیال ہے اس وقت جو مخاصمت ہے وہ ٹرکی سے ہی پیدا ہو رہی ہے ان کی. اوکے آپ دیکھیں جو ٹرکی نے اس کے اوپر بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ دس از اگینسٹ ٹیررزم، ٹو کاؤنٹر ٹیررزم، جس کا مطلب ہے اسرائیل. اور اسرائیل کا بڑا کلیئر بیان ہے کہ ایران کے بعد ٹرکی ہے جو ہدف ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بیانات دیکھے ہوں گے، وہ ٹھیک ہے، وہ باقی تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، وہ تو ہمارے بھی. تو نوید علیہ صاحب آپ کے خیال میں انڈیا کے ساتھ سعودی عرب کا بھی کوئی میرے خیال ہے کوئی 60-70 بلین ڈالر کی تجارت ہے، ٹرکی کی بھی ہے، تو کیا ہماری انڈیا کے ساتھ اگر لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ممالک ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے؟ آپ چھوڑ دیں گے انڈیا کو؟ یہ اب دیکھیے بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کھڑے ہوں گے، اور لیکن ابھی یہ چیزیں موڈیلٹیز جو ہے وہ طے ہونی ہے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اور کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں یا نیٹو کے ساتھ، یا آپ اس کو دفاعی معاہدے جو تھے سیٹو اور سینٹو بغداد پیکٹ جو 1953 اور 54 میں ہوئے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ اسٹرانگ معاہدہ ہے. اچھا، سیٹو اور سینٹو بغداد پیکٹ جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ تھا جو کہ امریکہ نے شروع کیا بیسیکلی فار کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ رشیا، لیکن جو باقی ممالک ساتھ شامل ہوئے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا ان ممالک سے. آپ دیکھیے جو ہی پاکستان ممبر بنا اس کا سیٹو کا اور سینٹو کا، تو یہ فوری طور پہ امریکہ چائنا روانہ ہو گئے اور جا کے چوئن لائی کے بتایا کہ ہمارا نتھنگ اگینسٹ یو، ہمارا مسئلہ انڈیا ہے جو کہ رشیا کے بہت قریب ہے. اور جو پھر وہ ایک بڑا لوز سا رہا تھرو آؤٹ وہ ایک معاہدہ، اور کبھی ختم ہوا، 20 سال چلتا رہا، کچھ 72 73 74 میں ختم ہو گیا. اس کے مقابلے میں یہاں پہ اہداف بظاہر لگتے ہیں کہ تینوں ممالک کے مختلف تھریٹس ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تھریٹس جو ہے وہ کامن تھریٹس بھی ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم تھریٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے. اوکے، اور چونکہ گلف میں جو صورتحال پیدا ہوگی یہ تمام ممالک کے لیے تھریٹ ہے. پاکستان اگرچہ
اس کا حصہ نہیں ہے امیڈیٹلی اس جیوگرافی کا، لیکن ہماری اکنامک جو سچویشن ہے اس کو بھی وہ ایگریویٹ کرتا ہے. تو اس لیے پاکستان کا یہ جو سعودی عربیہ اور ترکی کے جو یہ معاہدہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اسٹرانگ معاہدہ ہے بالکل اور ٹھیک ہے، یہ فردر ایوالو ہوگا اور بالکل اس میں ٹھیک، اور ممالک بھی شامل ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اپنا میاں غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کی گورنمنٹ اس کا بڑا کریڈٹ لے رہی ہے اور بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ ایز اے پاکستانی ہمیں بھی بڑی خوشی ہے اور پاکستان کا ایک بڑا پرائیڈ ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسے اتحاد کا حصہ بن گیا. اور مڈل ایسٹ کے اندر سے امریکہ چونکہ وہاں سے نکل رہا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ نکل چکا ہے، ایران تو سمجھ رہا ہے کہ اس کو بھگا دیا انہوں نے، تو وہ جو سپیس پیدا ہوئی تھی وہ سپیس پاکستان گریجولی لے رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی کامیابی آپ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی، اور آگے چل کے یہ واقعی کو نیٹو شکل کا ایک پلیٹ فارم بنے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پہلے بھی پاکستان نے ہمیشہ سعودیہ کے ساتھ دیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور الحمدللہ یہ جو اتنا بڑا گرینڈ الائنس بن رہا ہے تو آنے والے دنوں میں یعنی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم لوگ یہ اس سے بہتر اور یعنی کارکردگی ادا کریں گے، اور امید ہے کہ ہم جو ہے نا یہ گرینڈ الائنس بنے گا اور مسلمان ملک میں اس میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کعبے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اور اس سے ایران نے بھی آپ دیکھیں، ایران نے جو بیان اپنا دیا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، تو یہ مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کا بھی ایک سبب بن سکتا ہے. اچھا، اس پہ ڈار صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارا دفاعی نوعیت کا یہ ایگریمنٹ ہے، اس میں کوئی اگریسو یا کوئی افینسو ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کل کسی پہ اٹیک کر دیں گے، لیکن ہم اپنا دفاع کریں گے اور یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے. جی بالکل، یہ بیسیکلی یہ دفاع کے لیے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے اور سعودیہ میں خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے یہ مین تو کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارا مقصد دنیا میں کوئی نئی جنگ کرنا یا کسی پہ اٹیک کرنا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اکبر زادہ چٹان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹرائیکا بنی ہے، اور ویسے تو جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس بات کو انڈوز کیا ہے کہ اس میں وہ شک موجود ہے جس میں نیٹو کی طرز کے اوپر یہ معاہدہ ہم نے کیا ہے، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کو انڈوز کیا ہے کہ وہ شک موجود ہے اسی طرز پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کے دیگر مسلم ممالک اس کا حصہ بنیں گے؟ یہ کتنا مضبوط اتحاد بنے گا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بنے گا، اور خاص کر فلسطین کے اندر قتل و غارت جو ہو رہی ہے یہ اسی طرح چلتی رہے گی یا اتحاد اس پہ بھی کوئی کام کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے اور یہ جو پولیٹیکل سچویشن میں جو تبدیلی ہے یہ اس کا پہلا نشانی ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر کا جو ہے یہ پہلا معاہدہ ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت عن قریب اس میں قطر اور مصر بھی شامل ہوں گے، اور آہستہ آہستہ اس کا تعداد بڑھے گا. اور چائنا جو ہے براہ راست تو نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے اتحاد کے پیچھے چائنا کڑی ہے، اور اس میں چائنا نے میرے خیال سے کلیدی کردار بھی ادا کیا ہے. جس طرح کہ سعودی اور ایران کے آپس میں اختلافات ختم کرنے کے لیے چائنا نے جو بنیادی کردار ادا کیا تھا، تو یہ معاہدہ بہت خوش آئند ہے. یہ تینوں بہت اسٹرانگ ممالک ہیں. دنیا میں ایک طاقت کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، ڈیفینس انڈسٹری چاہیے، اور فورسز چاہیے. تو سعودی کے پاس پیٹرول ڈالرز ہے، اس طرح ترکی کے ساتھ ڈیفینس بہت بڑا اور جدید انڈسٹری ہے. پاکستان کے پاس ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، ایک پروفیشنل فوج بھی ہے، اور ترکی جتنا بڑا نہیں لیکن پاکستان کے ساتھ بھی ایک اسٹرانگ ڈیفینس انڈسٹری ہے. تو یہ بہت خوش آئند ہے. اور جس طرح کے اس معاہدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینس کے لیے ہے،
جس طرح اگر آپ کے پاس ایٹم بم ہو تو لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس پہ حملہ کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، تو وہ سوچ سمجھ کے لوگ آپ پہ حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح اب یہ جو طاقت بن گیا ہے جس میں آئندہ کے لیے قطر اور قریب مصر بھی شامل ہونے والا ہے، تو اگر اس میں کسی بھی ملک پہ کوئی حملہ کرے گا تو وہ 100 بار سوچے گا. لوگ انڈیا کے بات کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے اس اتحاد کا ضرورت نہیں تھا. انڈیا کے لیے پاکستان اور چائنا ویسی بھی کافی ہے. پہلے سے اس کو پتہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرنا چائنا پہ حملہ کرنا ہے، اور چائنا پہ حملہ کرنا پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. تو نہ پہلے اس کا اتنا جرت ہوتا تھا، ایک بار انہوں نے جرت کیا اور ان کو زبردست سبق مل گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں پاکستان بہت شان کے ساتھ داخل ہو رہا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. وقاص مان صاحب، اکبر زادہ چٹان تو ون سٹیپ آگے چلے گئے اور بات بالکل وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، اور جو امریکہ ارادہ لے کے آیا تھا، جو اسرائیل کا ایک توسیع پسندی کا ایک عزم تھا، اور وہ ایک گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا تھا، اب امریکہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ چکا ہے. اسرائیل سمٹ چکا، اور اس کا جو گریٹر اسرائیل کا جو پلان تھا وہ بیگ کے اندر بند ہو چکا. اور اب وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر کوئی پھیل رہا ہے یا کوئی نیا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے تو وہ مسلم دنیا کا ایک نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. اور اس کو اگر سمجھیں، اس میں پاکستان کا ایک رول ہے، ملٹری ڈپلومیسی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک اپوزیشن جماعت کے طور پہ اس ساری گورنمنٹ کی سکسیس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وقاص مان بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. میں obviously یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، انکریجنگ چیز ہے کہ یہ جو پیکٹ سائن ہوا ہے استحکام کے لیے، خوشحالی کے لیے، امن کے لیے، کیونکہ یہی 3 الفاظ جو ہے میں آج لاہور میں پھر رہا تھا، اس کے جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ یہ ہے. کچھ آپ کو ہوگا 6-7 مہینے پہلے پاکستان اور سعودی عربیہ کا آلریڈی ایک پیکٹ سائن ہو چکا تھا کہ اس میں نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اسی کے اندر ٹرکی یا پھر یہ ایک نئے سرے سے کیا. بہرحال ہمارا سعودی عرب کا تو کچھ 6 مہینے پہلے بھی ہو گیا تھا. اب اس میں دیکھیں ذوالفقار صاحب، ایک تو اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج سے اس معاہدے سے پہلے پاکستان واحد ملک تھا، ایٹمی مسلمان ملک تھا، لیکن اس معاہدے کے ہونے کے بعد 3 ملک جو ہیں وہ ایٹمی طاقت کے حامل ہو گئے ہیں. اوبیسلی اگر اس معاہدے کی روح سے اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ تینوں کے اوپر تصور کیا جائے گا. تو اگر کسی ایک کے پاس کوئی ایک ہتھیار ہوگا تو وہ اوبیسلی دوسرے کے پاس بھی مانا جائے گا کہ اس کے پاس بھی وہ ہے. تو اس کی روح تو یہی ہے جی. اگر اس کے اوپر آگے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کے اوپر عملداری ہوتی ہے اور اس کا دائرہ کار بڑھتا ہے، اوبیسلی یہ مسلم کمیونٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے خطے میں، اس خطے کے اندر ایک پازیٹیو چیز ہے. اس کو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں اور یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. لیکن جہاں تک آپ اسرائیل کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ارادے جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ارادے کبھی بھی ختم ہو جائیں گے. اسرائیل کبھی بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آئے گا اور ہمیں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے ان کے لیڈران کی آپ تقریریں اٹھا لیں، ان کی بات اٹھا لیں تو وہ ایک گریٹر اسرائیل کو اپنا ایک وہ ریلیجس فریضہ سمجھتے ہیں جو کہ ہم نے یہ خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زمین دی تھی ان کے بقول. لیکن وقاص صاحب جو ان کے عزائم تھے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا، پاکستان ایران سعودی عرب میں اگر اٹیک کرتا ہے تو پاکستان اس پہ جنگ میں انوالو ہوگا، تو ایک پورا پلان تھا اسرائیل کا. تو پاکستان نے کیا کیا؟ نہ صرف ان کے پلان کو ناکام بنایا بلکہ مسلم ورلڈ کو ایک طاقتور ایک فورم بھی دیا، اور جس کی ایک شکل آپ دیکھ رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں
اگر کویت، قطر اور مصر وغیرہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسرائیل کو تو چاروں طرف سے گھیر لیا، ایران ویسے سامنے بیٹھا ہوا ہے. نہیں، آئی ایگری ود یو جی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپرز پہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اب آگے اس کی موڈیلٹیز کیا ہوگی، اگر کوئی وقت آتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور یہ اصل ٹیسٹ تو تب ہوگا. اور ہم امید یعنی کرتے ہیں تانوں کہ یقین ادو آنا ہے کہ جدوں کوئی پٹاخے پٹوکے چلن گے پھر یقین آئے گا تانوں. نہیں، میں تو صرف ویلکم کر رہا ہوں اور خوش آئند کہہ رہا ہوں اس کو. لیکن ہماری ایک تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اوور لیجسلیٹو کنٹری ہے، لیکن عمل درآمد کسی قانون پہ بھی نہیں ہوتا. نہیں، یہ پاکستان کی سرحدوں کے باہر کی ذرا بات ہے، پاکستان کے اندر کا تو مسئلہ ہے نہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. فانی صاحب، جو سوال میں نے وقاص مان صاحب کے سامنے رکھا، کیا پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی، نہ صرف پاکستان نے اس سازش کو ناکام بنایا جس پہ مسلمان ممالک کو لڑانا مقصود تھا، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنا مقصد تھا، ایران کو کمزور کرنا مقصد تھا. پاکستان نے نہ صرف ایران کو بچانے کے لیے رول پلے کیا، اپنی طاقت بچائی، سعودی عرب کو بچایا، اور اب ایک ایسا فورم سامنے آ رہا ہے کہ جس میں اگر مصر، کویت، قطر اور باقی ممالک اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر اسرائیل کا جو عزائم ہیں گریٹر اسرائیل کے، وہ تو ظاہر ہے اس کا تو ایک طرح سے آپ نے گھیرا چاروں طرف سے کر لیا نا جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر نا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کچھ دن پہلے جو ہے وہ 13 کنٹریز نے مل کر ایک باب المندیب الائنس بھی بنایا تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 14 ممالک نے مل کے ایک میراٹائم فورسز بھی بنائی تھی. پاکستان کا کچھ دن پہلے صومالیہ کے ساتھ بھی ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے. سعودی عربیہ، کویت کے ساتھ بھی ہمارا ایک سیپریٹلی ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ بنیادی طور پر 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو اس خطے کی صورتحال بنی، اور یہ جو عرب کنٹریز تھے جو سمجھ رہے تھے کہ ان کی الٹیمیٹ جو گارنٹی ہے سیکیورٹی کی وہ امریکہ نے لی ہوئی ہے، اور اس سارے سینیریو کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو تو سیکیورٹی دستیاب ہے امریکہ کی، لیکن جو باقی عرب کنٹریز ہیں ان کے لیے امریکہ کی وہ سیکیورٹی دستیاب نہیں ہے، لہٰذا وہ اب اپنے الٹرنیٹیوز کی طرف دیکھ رہے ہیں. دس از کالڈ ڈائیورسیفیکیشن آف سیکیورٹی. مطلب اب وہ اپنی وہ سیکیورٹی کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. ناٹ اے سنگل اینٹی وچ کین سیکیور دس ریجن، بٹ there would be multiple actors and alternatives، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف معاہدے ایک ہی وقت میں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آرگینک ہیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے ایک دشمن کو پہلے سامنے رکھتے ہیں اور دشمن کے سامنے رکھتے ہوئے ایک معاہدہ کر رہے ہیں. یہ سپیس پیدا ہو رہی ہے، امریکہ کی تمام بیسز تباہ ہو چکی ہیں، اور یہ دیکھو تینوں جو ممالک ہیں ان کے لیڈران کے پرسنل ریلیشن شپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. طیب اردگان کے ساتھ اس کا پرسنل ریلیشن شپ ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہے ہی از مائی ویری گڈ فرینڈ. اس کے بعد محمد بن سلمان ہو، فیلڈ مارشل صاحب ہوں، تو یہ تمام لوگ اس کا پرسنل جو ہیں وہ فرینڈز ہیں. لہٰذا اس کو آپ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر یہ معاہدہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، اور کبھی بھی یہ ممالک امریکہ کی ول کے بغیر اس خطے کے اندر کوئی ایسا سیکورٹی آرکیٹیکچر یا ارینجمنٹس نہیں کریں گے. امریکہ کو بھی یہ صورتحال اس لیے سوٹ کر رہی ہے کہ امریکہ کے بہت زیادہ ایکسپینسز جو ہیں وہ یہاں پہ لگ رہے ہیں اس خطے کے اندر اپنی بیسز کو لے کے. تو اب یہ خطے کے جو ممالک ہیں جب وہ امریکہ کے بیسز کے اوپر ایک ایسا سیکورٹی ارینجمنٹس کریں گے. اب دیکھیں پاکستان اور یہ جو معاہدہ نا، یہ ایک بڑا سمارٹ موو ہے. اس میں آپ نے اب یہ جو بال ہے نا یہ ایران کے کورٹ میں پھینک دی ہے. آپ نے کہا جی تمام مسلم ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم ایران کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، یہ تینوں ممالک ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. اب اگر ایران شامل نہیں ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو بی دا پارٹ آف پیس اور انسٹیبلٹی ان دس ریجن. یا تو آپ امن کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ انسٹیبلٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر آپ اس کا ایگریمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایران کو جو بھی دیگر عرب ممالک کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، عرب نیشنز کے ساتھ معاملات ہیں، یا اس کی جو پراکسیز ہیں ملٹیپل، تو اس حوالے سے بھی اس کو اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر اور ری تھنک کرنا پڑے گا. اس وقت ایران کے اندر سے بھی آپ کو دو طرح کا نیریٹو مل رہا ہے.
ایک انتہائی ہارڈ لائنر نیریٹو ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ایران کے خلاف ہی ہے الٹیمیٹلی، اور تو کوئی دشمن یہاں پہ ہے نہیں. اور ایک وہ ہے جو کہ اس کو ویلکم بھی کر رہا ہے. اور جیسے صدر پزشکیان جب پاکستان آئے تھے نا تو انہوں نے بھی ایک ایسی ہی سیکیورٹی ارینجمنٹس کی بات کی تھی جو پوسٹ وار ریجن ہوگا مڈل ایسٹ کا، اس کے اندر یہاں کی سیکورٹی کیسے ہوگی. تو بنیادی طور پر یہ جو خلا پیدا ہو رہے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں، وہ خلا ہمیشہ قیادت کا خلا بھی کبھی خلا نہیں رہتا، نئی فورسز آتی ہیں وہ اس کی جگہ لے لیتی ہیں. اسی طرح سے سیکیورٹی کا جو خلا ہے اس کو فل کرنے کے لیے، اور بالکل میں متفق ہوں وقاص صاحب سے اور دیگر جو ہمارے مہمان ہیں کہ ایجپٹ نے پہلے اس میں شامل ہونا تھا لیکن آخری لمحوں کے اندر ایجپٹ نے انکار کر دیا، کیونکہ ابھی اس کے فائنینشیل بہت سارے میکنزم طے ہونے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ لگے گا اور وہ پیسہ جو ہے جب اچھا فانی صاحب آپ نے بڑی بریک سی بات بیچ میں کر دی جو بنیادی بات ہے. آپ نے کہا کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر تو یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. نوید علائی صاحب میں یہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. اس کا مطلب ہے امریکہ مڈل ایسٹ سے نکل گیا اور بڑی بھاری ان کو قیمت دینا پڑتی تھی اس کی مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کی، اور اس کے متبادل کے طور پہ یہ اتحاد کام کرے گا، اور اگر ان کی کنسنٹ سے یہ اتحاد بنا ہے تو پھر یہ اسرائیل کو اس سے کیسے تھریٹ ہوگا؟ نوید علائی صاحب یہ آپ سے ریلیٹڈ سوال ہے، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی اسرائیل سے ہی سب کا پھڈا پڑے گا اور اسرائیل ہی ٹارگٹ ہے، یا اسرائیل کے یہ سب ٹارگٹ ہیں. تو اگر امریکہ کی بلیسنگ ہے تو پھر اسرائیل سے کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ ایسا ہے کہ امریکہ کی بلیسنگز یا ٹیسٹ اپروول جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو لوکل ریکوائرمنٹس ہیں سیکیورٹی کی اس کو میٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. اب ہمارے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفنس کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اگر ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اٹیک آن ون ول بی کنسیڈرڈ اٹیک آن ادرس، اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ اگر انڈیا حملہ کرے گا تو کیا باقی دونوں حملہ ہمارے ساتھ شامل ہو کے لڑیں گے. آپ دیکھیں کہ اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ کی جو ہے وہ وجوہات، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں، کہ آپ اگر سعودی عربیہ کو دیکھیں تو اس کے پاس فائنینسز ہیں سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کی ایک سینکٹریٹی ہے مکہ اور مدینہ کی وجہ سے. پاکستان ہے تو اس کے پاس ایک لارج آرمی ہے وچ از ٹرینڈ آرمی اور بیٹل ہارڈنڈ آرمی اور آف کورس نیوکلیر اسٹیٹ. اور ٹرکی جو ہے اس کے پاس آپ کو آرمز اینڈ ایمونیشن کی ایک انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے جس سے ڈرونز میں اس کو بہت مہارت ہے. تو میرا خیال ہے اگر کسی کی جنگ ہوتی ہے تو آپ اپنی اپنی حیثیت میں اس کی مدد کریں گے. پاکستان کی جیسے میں نے عرض کیا آرمی کے بارے میں، تو ہم اس وقت سعودی عربیہ میں مدد کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور ہم اس کو ڈیفنس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے اپنی حدود و قیود بتائی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی اندر آئے گا، اٹیک کرے گا اور مکہ اور مدینہ کو تھریٹ ہوگا تو پاکستان اس کو فیس کرے گا. تو یہ چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ اپنے اپنے مسل کے مطابق آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس سے سپورٹ کریں گے. یہ نہیں کہ گینگ اپ ہو کے آپ اٹیک کر دیں گے. یہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نے ٹرکی نے کیا کہا کہ ہم وہ یو این کا آرٹیکل 51 ہے اس میں ہم اس کو اینکر کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہم یہ کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا جو حیثیت ہے نیٹو کی آرٹیکل 5 کے بھی قریب آپ ہیں اس کے. جی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ابھی ایوالو ہو رہا ہے اور بہت جلدی ایک فورس بن سکتا ہے اگر باقی ممالک بھی اس میں شامل ہوں. جیسے ایران کو بھی کہا گیا اور ایران کے اندر بھی جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے. کچھ ہلکی پھلکی آوازیں آئیں گی ایسے کہ ہمارے خلاف یہ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اوورآل اس کو اس طرح لیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے پاسداران انقلاب ہیں ان میں سے جو ہارڈ لائنر ہیں جو احمد واحدی ان کے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی سیریس اس کے اوپر بات نہیں کی مخالفت میں کہ یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. وہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایک اس طرح کی فورس ہے جس کا ہدف جو ہے بغیر کہے اسرائیل اور باقی جو انہوں نے کہا کہ ایران کو اس سے کوئی خطرہ نہیں. انہوں نے پازیٹیو بھی بات کی ہے، کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. اچھا میاں مصطفیٰ صاحب، آپ یہ اس سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا اتحاد ہوا، اب 3 ملکوں کا ہو گیا، سالسی بھی ہم نے کروا دی ایران کی، بیچ میں رہ گئی.
بڑے بڑے کام ہم نے کر لیے. تو اس ساری چیزوں کو میٹریلائز کر کے اور کیپٹلائز کر کے ہم کوئی اس کی سمجھ لیں کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ عام آدمی تک اکنومیکلی پہنچا نہیں سکے. جنگ دنیا میں کسی بھی حصے میں ہوتی ہے, تیل پاکستان میں مہنگا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور تیسرا ملک متاثرہ پاکستان ہوتا ہے. تو یہ کیا چکر ہے کہ پاکستان کا فائنینشلی کوئی بینیفٹس نظر نہیں آ رہے؟ جی آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ یہ پاکستان میں ہوا کہ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف مل کے اس پہ ہمارے معاشی لحاظ سے بھی اس پہ محنت کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں پاکستان کو جو پوری دنیا میں عزت ملی ہے. آج سے پہلے لوگ چند دن پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کہتا تھا کہ پاکستان کی طرف تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی طور پہ ہی فارغ ہو جائیں گے. لیکن الحمدللہ ان دونوں نے جو محنت کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم پرومیننٹ ہیں, دنیا کے فیصلے کروا رہے ہیں, اور یہ اتنا بڑا گرینڈ الائنس بھی بن رہا ہے. اور یہ جنگ کے بعد آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ معاملات بہتر ہوں گے تو اس کا نچلے لیول تک بھی اس کا اثر جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی, پیٹرول بھی سستا ہوگا. جیسے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پیٹرول سستا ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ یہ مہنگائی کم ہوگی. یعنی فائنینشلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ فرق پڑے گا اور عام آدمی تک اس کے اثرات جائیں گے؟ جی انشاءاللہ اس کے اثرات نیچے تک پہنچیں گے. آپ کے خیال میں جو سیم پیج کے اوپر ہم اس کا ظاہر ہے گورنمنٹ بڑا کریڈٹ لیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ سیم پیج کے اوپر ہے, تو اب پاکستان کے اندر بھی کوئی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, نئے صوبوں کی باتیں ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے چل چلاؤ کی باتیں ہو رہی ہیں, محسن نقوی کے وزیر اعظم بننے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سیم پیج ابھی تک قائم ہے یا کہیں سے کوئی تھوڑا پھٹا پھٹا؟ سر بالکل سیم پیج ہے 100%. پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور چیف آف ڈیفنس جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ایک پیج پر ہیں, اور تمام فیصلے کنسنسس سے ہو رہے ہیں. یہ چھوٹی موٹی باتیں ملکوں میں یہ سیاست میں کا حصہ ہیں, اور یہ خوبصورتی ہیں, سیاست کا حسن ہے, یہ ہوتی رہتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ اسمبلی ٹائم پورا کرے گی, اور آپ دیکھیں آئین میں ایک ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اگر صوبوں کی بات ہو رہی ہے کوئی چیز ہے تو اس میں آپ آئیں اسمبلی میں 2/3 میجورٹی لیں, اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے. جو بھی ملک کے مفاد میں ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا جائے گا آنے والے. یعنی طریقہ کار موجود ہے؟ جی بالکل طریقہ کار موجود ہے. اس کے علاوہ کسی ایک کی خواہش پہ کچھ نہیں ہو سکتا, اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اکبرزادہ چٹان صاحب, زرداری صاحب کل ہنگامی طور پہ لاہور پہنچے, رات انہوں نے قیام فرمایا, اور پورے لاہور یہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ آئے کیا لینے تھے. اتنے امپورٹنٹ آدمی لاہور میں محسن نقوی صاحب کو مل کے چلے گئے, تو کوئی اندر کی خبر ہی بتا دیں کہ کیا زرداری صاحب کس لیے تشریف لائے تھے, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. کچھ صوبوں کے معاملے میں آپ کا سٹینڈ کیا ہے, صوبے بن رہے ہیں نہیں بن رہے؟ دیکھیے جی, آپ زرداری صاحب کا وہ کیا کریں وہ یقیناً مجھے نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب ٹائم بھی اس بحث کا نہیں ہے. اس ٹائم ہمیں اس پہ بحث کرنا چاہیے کہ ہم دہشت گردی پہ کیسے قابو پائے. اس ٹائم پہ ہمیں یہ بحث کرنا چاہیے کہ ہم جو معیشت ہے اس کو کس طرح مضبوط کرے. جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کے مخالف نہیں ہے. جنوبی پنجاب صوبے کا قرارداد ہم نے پیش کیا تھا پنجاب اسمبلی میں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ کار لکھا ہے, اگر اس طریقہ کار سے کوئی صوبہ بنتا ہے تو بے شک صوبے بنے. لیکن یہ بحث اس ٹائم پہ اگر ایک تو سیاسی اختلافات تو ایک جگہ پہ رکھ لے, اگر سیاسی اختلافات سے ہٹ کے اور معیشت کے لحاظ سے بھی آپ اس کو دیکھیں تو یہ چیز مجھے پاسبل نہیں لگتا ہے. 2018 میں ہمارے پاٹا کا مرجر ہوا تھا پختونخوا کے ساتھ, 9 سال تقریباً ہو گئی. اس 9 سال میں ابھی تک ایک قبائلی علاقے میں پولیس کمپلیکس نہیں ہے, ایک قبائلی علاقے میں جوڈیشل کمپلیکس نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے ابھی تک ایک وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معیشت اس کا اجازت دیں گے
کہ ہم 33 وزیر اعلیٰ ہاؤس بنائے، 33 گورنر ہاؤس بنائے، 33 آئی جی ہاؤس بنائے، 33 چیف سیکرٹری ہاؤس بنائے، پھر ان لوگوں کے لیے ہیلی کاپٹریں خریدنا، پھر ان کے لیے جہاز خریدنا، پھر ان کے لیے پروٹوکول، پھر ان کے جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو بلو پاسپورٹ، ان کے مراعات کو 500% بڑھانا. میرے خیال سے معاشی لیول پہ بھی یہ چیز ابھی ممکن نہیں ہے. یہ چیز حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بیرونی سطح پہ بہت کامیابی دی، خصوصی طور پر انڈیا کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہو گئی، یا ایران اور امریکن کی جو لڑائی ہوئی، اس میں پاکستان کا جو کردار تھا، یا ابھی جو یہ 3 ملکوں کا معاہدہ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 2 کاموں پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہم نے جتنی بھی وقار حاصل کیا ہے، ہمیں جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں، یہ برقرار نہیں رہیں گے. اور وہ 2 کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس ملک میں امن و امان قائم کریں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ سیاسی استحکام لائے، کیونکہ ہمارا معیشت ان 2 کاموں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اگر آپ کے ملک میں امن و امان نہیں ہوگا تو باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. تو لانا ہے تو پھر تو کچھ چارٹر آف پاکستان کرنا پڑے گا. پھر تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے مل کے، پھر اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا. دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں. 2008 سے لے کر 2013 تک ہمارے دور آپ دیکھ لیں، ایک سیاسی قیدی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے نیب کے ذریعے، FIA کے ذریعے اپنی کسی سے انتقام لیا ہے یا کسی کو پابند سلاسل کیا ہے. تو ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں، ہم نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے. ہم تو بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں ایک اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے جو جج، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. آج کے اس پروگرام کی وساطت سے، چلو لیڈرشپ کو تو آپ کہیں ضرور کہیے گا، لیکن آج اس پروگرام میں کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں سب کو رہا کیا جائے، اور پاکستان کے اندر مفاہمت ہونی چاہیے، اور یہ جتنی انتقامی کارروائی ہیں اس کو بند کرنا چاہیے فوری طور پہ؟ میں بالکل یہی ہمارا مطالبہ ہے. اس پہ ہم نے خود سے عمل کیا تھا. دیکھو، ہم نے انتقامی کارروائی نہیں کی تو ہمیں کتنی کامیابیاں حاصل ہوئی. ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا، ہم نے 18ویں ترمیم کیا، ہم نے چائنا کے ساتھ گوادر پہ معاہدہ کیا. وجہ کیا تھا کہ ہم سیاسی انتقام نہیں لے رہے تھے، اس وجہ سے ہم فیصلے کر سکتے تھے. ہمارا آج بھی مطالبہ ہے، کل بھی ہے. ہاں، کسی نے کوئی قصور کیا ہے، چاہے وہ ہمارے پارٹی کا ہے، کسی اور کے پارٹی کا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی کا کوئی جرم نہیں ہے اور سیاسی انتقام ہے تو سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. مان صاحب، چٹان صاحب نے تو بڑی مناسب بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مناسب موقع نہیں ہے اس طرح کی بحث مباحثے کا، قوم کو زیادہ تقسیم کرنے کا، اور قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جو عزت پاکستان کو مل رہی ہے اس کو اسی صورت میں کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا ہاؤس ان آرڈر ہو. تو انہوں نے تو بڑی سیدھی بات کی ہے کہ انتقام کے کسی معاملے میں پیپلز پارٹی تو شامل ہی نہیں ہے. دیکھیں، میں ان کی یہ اس بیان کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن یہ صرف بیان سے تو بات نہیں بنے گی نا، یہ عملی طور پہ دیکھنا پڑے گا. عملی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہے مسلم لیگ نواز کی اور بینیفیشری ہے اس نظام کی. 2024 کے الیکشن کے بعد جو نظام بنا اس کی بینیفیشری ہے. ایک طرف یہ جلسوں میں بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ فارم 47 کے ہیں اور سی ایم پنجاب بھی فارم 47 کی ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کی حکومت کو بھی چلانا ہے. اور یہ تو کھلا تضاد ہے نا. ایک چیز جو ہے، نہیں، ساتھ زرداری صاحب عمران خان کو جیل بھیجنے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، بلاول صاحب بھی لیتے ہیں، لیکن چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ رہا کیا جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ کھلا تضاد ہے. ایک چیز دیکھیں سر، ایک بنیاد، ایک گھر کی بنیاد جو ہے وہ اگر خراب ہے، وہ 2 نمبری پہ ہے، وہ چوری پہ ہے، تو آپ اس کے اوپر کیسے اچھی عمارت بنا لیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو آپ صوبوں کی بات کی آپ نے، یا جو ہمارا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان
کو عزت یا پذیرائی ملی ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر ریفلیکٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ بالکل وہ ٹھیک. پاکستان کی سرحدوں کے اندر چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے استحکام ہو، صحت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں ریفلیکٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ کھلا تضاد ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نظام جو ہے اس وقت وہ انکلوسیو نہیں ہے. آپ نے جو عوام کی اصل امنگیں ہیں اور عوام کو آپ نے اس کے اندر شامل نہیں کیا ان کے بالکل ٹھیک فیصلوں ہے. میں. فانی صاحب، کیونکہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، فانی صاحب، ان کے اوپر، فانی صاحب جو تو پھر پاکستان یہ کے نہیں اندر کریں. بحث چل رہی ہے نئے صوبوں کی، بنیادی طور پہ یہ بحث کی ڈائریکشن میں تو سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی غلط ہے. بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر گورننس کو امپروو کیسے کیا جائے. اس میں نئے صوبے ہیں یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی میس لینا پڑیں وہ لینے چاہیے، لیکن بیسک کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر گورننس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے اگر چھوٹے یونٹس انتظامی بنانے پڑیں یا باقی چیزیں کرنی پڑیں. فانی صاحب کیا خیال آپ کا؟ دیکھیں جی، جتنے بھی پاکستان کے اندر مسائل ہیں نا، سارے مسائل کے پیچھے اس کی ایک ہی جڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے. وی آر دا بیسٹ ان لیجسلیشن بٹ ورسٹ ان دا امپلیمنٹیشن. آپ نے ایک انتہائی خوبصورت کانسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے. ہیومن رائٹس کا پہلا چیپٹر پڑھ لے تو مجھے لگے گا کہ جنت میں یہ سارے کچھ ہوگا جو کچھ پاکستان کی ریاست اپنی عوام کو دے گی. لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو 2 کروڑ بچہ آپ کو اسکولوں سے باہر نظر آتا ہے. 18 لاکھ لوگ گزشتہ 2 سالوں میں ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے، مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. اب جو ایک تھوڑی بہت سفید پوشی تھی نا سر جو لوگوں کی، وہ سفید پوشی کا بھرم بھی جو ہے نا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اور لوگ بیچارے صبح دوپہر شام یا تو ان کو اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، جو عام بندہ جو 40,000 30,000 کما رہا ہے وہ پوری اپنی جو سیلری ہے نا وہ تو بجلی کے بلوں پہ دے رہا ہے. دوسرا آپ کے پاس جو ریونیو ہے اکانومی کا وہ پیٹرول کے اوپر لیوی لگاتے جائیں. پوری دنیا کے اندر پیٹرول آپ 50 روپے بڑھائیں گے اور 2 روپے کم کر کے آپ اپنے سینے پہ پتھر رکھ لیتے ہیں. تو بنیادی طور پر جب اس طریقے سے آپ اپنے کرائمز کو لیگلائز کر لیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں اٹ از دا لیگلائزیشن آف دا کرائم، کہ جب آپ کرائم کو لیگلائز کر لیتے ہیں، آپ کے آئین یا قانون کا وہ حصہ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد کس نے آواز کیا اٹھانی ہے اس ملک کے اندر؟ تو بنیادی طور پر آپ کہتے ہیں جی کیونکہ وہ آبادی بہت زیادہ ہے صوبوں کی تو نئے صوبے بننا چاہیے. بھئی بلوچستان کی آبادی کتنی زیادہ ہے، آپ کے جو آزاد کشمیر ہے اس کی آبادی کتنی زیادہ تھی، بلتستان کی کتنی زیادہ ہے، وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. ایٹ سیلف آج تک 77 سالوں میں آبادی جو اتنا بڑا ایشو ہے، دنیا کا نمبر 1 معاملہ ہے ہمارا، تو آخری نمبر کی ترجیح بھی نہیں ہے. آبادی کو بھی ہم نے ایڈریس نہیں کیا نا. تو بنیادی طور پر جو اصل مسائل ہیں نا، دیکھیں اس میں قصور جہاں حکومت کا ہے وہاں میڈیا کا بھی ہے، آئی ٹی کے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم کبھی ان کو ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل نان ایشوز. میاں صاحب اوور ٹو یو. جی بالکل. نئے صوبے کتنے ضروری ہیں، اور خاص کر جو بات ابھی میرے بھائی کر رہے تھے فانی صاحب کہ نان ایشوز پہ ہم وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، بال ٹو بال کمنٹری چلتی رہتی ہے. جو جینون ایشوز ہیں، یعنی آبادی اتنا بڑا ایشو ہے اور وہ بھی ہم نے فیلڈ مارشل کے کھاتے میں ڈال دیا، کمیٹی بنا دیا اور فیلڈ مارشل صاحب کو اس میں ڈال دیا کہ یہ بھی تسی ٹھیک کرنی، یعنی باہروں پیسے لینے تو فیلڈ مارشل، دنیا سے رابطے کرنے تو فیلڈ مارشل، ڈپلومیسی چلانی تو فیلڈ مارشل، جنگ جیتنی تو فوج، تو اب آبادی کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو فوج. جی بالکل. دیکھیں جو مسائل ہیں وہ تو ہیں، یعنی آبادی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ کبھی اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد عدل کسی بھی معاشرے میں بہتری کے لیے جو وہ سب سے ضروری چیز ہے. ہمارے یہاں پہ جہاں جس ملک میں لوگ کہیں کہ جج وکیل نہ کریں جج کر لیں، تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ تو صوبے اتنا ضروری نہیں ہیں. ان سے پہلے ہمیں جو ہیلتھ کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، جو ہمارا عدل کے مسائل ہیں، آبادی کے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ان کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور میاں شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نے کئی دفعہ یہ اسمبلی میں بھی کہا ہے کہ ہمیں چارٹر آف معیشت کرنا چاہیے. تو ہمیں پہلے سب سے اس طرف آنا چاہیے، بجائے ہم صوبوں کی طرف چلے جائیں. صوبے بنیں گے تو وہی بات کہ اتنے زیادہ یعنی ریسورسز ہم کہاں سے لائیں گے، اتنے زیادہ گورنر ہاؤس کہاں سے لائیں گے، اتنے ہی لوگوں کے لیے پھر چارٹر پلین لینے پڑیں گے، اتنے ہی لوگوں کے لیے لگزوریس لائف یعنی وہ کرنی پڑے گی.
تو اس کے بہتر یعنی اتنا جو خرچہ ہم نے صوبے بنانے پہ اور ان چیزوں پہ کرنا ہے وہ ہم ہیلتھ کی طرف لگائیں، ایجوکیشن کی طرف لگائیں، آبادی کو کنٹرول یا اس کو مینیج کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ہم اپرچونٹی بزنس اپرچونٹی لے کے آئیں. اور ہماری یوتھ ہمارا سب سے بڑا یعنی ہماری اسٹرینتھ بھی ہے، لیکن وہ اس ٹائم ضائع ہو رہی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اتنے لوگ ملک سے باہر چلے گئے، تو جب یعنی ملک میں لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو ظاہری بات ہے وہ اچھے روزگار کے لیے کہیں باہر جائیں گے. تو یہ مسائل تو ہیں اور ہمیں صوبوں سے پہلے ان چیزوں کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وقت بالکل ہی ختم ہو گیا جی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.